نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی برات ہے صحیفوں میں؟ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایک جماعت ہیں جو بدلہ لیں گے؟ سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھا جائیں گی جماعتیں، ویولون الدبر، اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ہی ہے ان کے وعدے کا وقت، والساعۃ ادہیٰ وامر، اور قیامت بہت سخت ہے اور بہت کڑوی ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی میں اور جنون میں ہیں۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل، ذوقوا مس سقر، تو کہا جائے گا چکھو اب دوزخ کے لگنے کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القمر کا آخری رکوع آیت نمبر 43 سے لے کر 48 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے سورۃ القمر میں اللہ کی پکڑ اور دنیا کے عذاب کے 5 نمونوں کے بارے میں پڑھا۔ قوم نوح پر کیسے عذاب آیا، نمبر 1۔ نمبر 2 قوم عاد پر عذاب آیا، نمبر 3 قوم سمود پر، نمبر 4 قوم لوط پر، اور نمبر 5 آل فرعون پر۔ یہ 5 عذاب دنیاوی کے نمونے بیان کرنے کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو کافر ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ کیا ان کافروں سے بہتر ہیں؟ بھئی چلو ان کو تو سزا ملی اور ان کو خیر ہے جی جو کرتے رہے، یعنی وجہ کیا ہے کہ ان کو عذاب نہیں ملے گی، ان کو سزا نہیں ملے گا؟ ان کو عذاب اور سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کوئی ان سے بہتر تو نہیں ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ تمہارے کافر بہتر ہیں ان سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر،
یا ان کے لیے کوئی برات لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں جو اللہ نے صحیفے نازل کیے، یا کسی کتاب میں کوئی ان کے پاس تحریر آ گئی کہ جناب یہ جو مرضی کرتے رہیں خیر ہے۔ اگر کسی نے لکھ بھی دی اللہ کے علاوہ تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو اسی کی حیثیت ہے نا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کرو۔ اس پر مجھے یاد آئی وہ لکھی ہوئی بات پر، ایک قریبی ہمارے الحمد اکیڈمی ہے، وہاں ہمارے وہ سارے امتیاز صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ وہاں میں وہ درس دینے کے لیے جاتا تو نماز کا ٹائم ان کا پیریڈ کے حساب سے ہوتا۔ میں نے جا کے پوچھا سر جی نماز کا کیا ٹائم ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے یہ تو مولوی صاحب آپ کی مرضی ہے نا جی، آپ کہیں تو پڑھتے ہیں، آپ کہیں تو نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چلو پھر میری مرضی ہے تو پھر رہنے دو آج کے بعد۔ کہتے ہیں آج نہ پڑھیں یا بالکل نہ پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں بالکل ہی نہ پڑھو کہ۔ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں، یہ لکھ کے دینا پڑے گا۔ میں نے کہا دیو کاغذ۔ میں نے اوپر لکھ دیا جی آج کے بعد آپ نماز نہ پڑھیں، دستخط بھی کر دی۔ میں نے کہا انگوٹھا بھی لگاؤں؟ کہتے نہیں کافی ہے یہی ہے۔ اب یہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کہوں گا کہ میں نے ان کے کہنے پہ، ان کی لکھی ہوئی پہ بات پہ میں نے نماز چھوڑی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ پیش کر دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ویسے پڑھنی ہے نا آپ کو 10 تو یہ دکھاؤ گے تو آپ کو 20 پڑیں گی۔ اللہ کہے گا جو میرا لکھا ہوا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اصل میں تو لکھا ہوا اللہ کا جو ہے نا اس کی اہمیت ہے نا، میرے لکھنے کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ تو خیر ایک شغل والی بات تھی، لیکن اصل بات یہی ہے جو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام لکم برات فی الزبر، کوئی برات نامہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ پیش کرو، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی لکھا ہوا ہے وہ پیش کرو۔ باقی فلانے نے کہا جی خیر ہے میں چھڑا لوں گا، اور فلانے نے کہا یہ کر دو، اور فلانے نے کہا وہ کر دو، کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ کسی کے پاس اختیار جو نہیں ہے، اختیار کس کے پاس ہے بولو؟ شریعت اللہ کی ہے، دین اللہ کا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، سخت گرمیوں میں آ گیا رمضان، لوگ اکٹھے ہوئے مرشد کے پاس گئے، پیر صاحب کے پاس۔ پیر صاحب 3 روزے بہت زیادہ نے، تو کوئی مہربانی کرو کچھ گھٹاؤ۔ اب یہ کیوں گئے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے گھٹانے سے گھٹ جائیں گے، حالانکہ تصور ہی یہ غلط ہے نا۔ بہرحال انہوں نے کہا نہیں رکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے بڑی منت ترلا کیا، چلو بھائی جی 5 معاف ہے۔ وہ نہیں جی بڑا جی تھوڑی مہربانی کو تھوڑا اور گھٹاؤ، جس طرح ریٹ نہیں منڈیوں میں گھٹاتے اس طرح رمضان کے روزے گھٹا رہے ہیں۔ بالآخر کرتے کرتے 10 رہ گئے، 20 معاف ہو گئے۔ اس پر بھی انہوں نے ٹرائی بڑی ماری، لیکن مرشد نے کہا نہیں یہ تو رکھنے پڑیں گے۔ اب واپس جا کے راستے میں سوچتے ہیں یار تھوڑا اگر زور اور لگاتے نا تو چلو سارے نہیں تو 5 تو اور گھٹ جاتے، چلو یار ایک دفعہ پھر واپس چلتے ہیں۔ پھر واپس چلے، آگے وہ جو مرشد کا ملازم تھا دروازہ کھولنے والا گیٹ والا، اس نے کہا پھر کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا یار تھوڑی ٹرائی اور مارنی ہے، کیا پتہ یہ 10 بھی معاف ہو جائے۔ اور اس نے کہا چل یہ 10 میری طرفوں معاف نے، یہ 10 مرشد نو تنگ نہ کرو، یہ 10 میری طرفوں معاف ہیں۔ میں کافی عرصے سے انہوں نے گھر خدمت کر رہا، اتنی اتھارٹی میرے کو بھی آ گئی ہے، 10 روزے میں بھی معاف کر۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں، کسی کے پاس کوئی اتھارٹی بولو نہیں، یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ علت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور محبوب نے امت کو بتایا بس۔ اور کوئی کہے کہ جناب میں نماز معاف کرواؤں گا، اور کوئی کہے جی میں روزے معاف کرواؤں گا، یا میں فلاں کر دوں، بھائی کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو کون معاف کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اکفارکم خیر من اولئکم، کیا یہ کافر بہتر ہے ان سے بہتر ہے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا ان کے پاس کوئی برات نامہ ہے صحیفوں میں؟ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں نحن جمیع منتصر، ہم ایک مضبوط جماعت ہے جو مدد کریں گے، تعاون کریں گے اور بدلہ لے کر رہیں گے۔
یہ اپنی دنیا کی چھوٹی سی جماعت اور پارٹی پر اتنے نازاں ہیں کہ اللہ کے عذاب سے دلیر ہو گئے، نعوذ باللہ من۔ اللہ فرماتے ہیں سیہزم الجمع، یہ لشکر جتنے بھی ہیں شکست خوردہ ہیں، یہ سب ذلیل ہو جائیں گے، ان قریب شکست کھا جائیں گے، الجمع سارے لشکر، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور پیٹھ دے کر بھاگیں گے۔ اللہ اپنے ایمان والوں کو میدان میں فتح عطا فرمائے گا۔ بدر کے اندر ایسا ہی نہیں ہوا، جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا 313 صحابہ نے ان کو آگے لگا لیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو شکست عطا فرمائی، 313 صحابہ، اور وہ 1000 کا لشکر اسلحے سے لیس ہے، ان میں 70 مارے گئے اور 70 پکڑے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اللہ نے فرمایا یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو یہ پتہ نہیں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت بھی موجود ہے۔ ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقاستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا، وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، اور اللہ کے تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فتح عطا فرمائی، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی نا، یا اللہ یہ میرے مٹھی بھر ساتھی اگر آج یہ نہ رہے تو کون تیری صحیح عبادت کرے گا؟ اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ دنیا کے لیے مثال بنا کر رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بل الساعۃ موعدہم، یہ دنیا کی شکست تو پھر چھوٹی شکست ہے، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے۔ اصل میں ان کو شکست تو دن قیامت کی ملنی والی ہے، والساعۃ اضحیٰ وامر، اور قیامت بڑی سخت ہے، بہت کڑوی چیز ہے۔ انہوں نے کوئی میٹھی چیز سمجھ رکھی ہے قیامت کو، نہ بینا، قیامت بڑی شدید ہے، قیامت بڑی سخت ہے، قیامت بڑی کڑوی چیز ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، کتنے میٹھے میٹھے رشتے ہیں، سب ایک دوسرے سے منہ موڑ لیں گے، تو کڑوی ہے نا، میٹھے رشتے بھی کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی، وہ ہلا دینے والی، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے؟ انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے دکھائی دیں گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑی آفت، بڑی مصیبت جب آ جائے گی۔ کہیں اللہ کہتے ہیں اِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، چیخوں پکار مچا دینے والی بڑی ہولناک آواز آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا قیامت کتنی ہولناک چیز ہے؟ بل الساعۃ موعدہم، قیامت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے، والساعۃ اضحیٰ وامر، اور قیامت بڑی ہی سخت چیز ہے، بڑی ہی کڑوی چیز ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بے شک مجرم گمراہی میں ہیں اور نشے میں ہیں۔ سعر بعض مفسرین نے مانا جہنم بھی کی ہے، جہنم کے ایک عذاب کا نام بھی سعر ہے، جس میں جہنمی پاگلوں کی طرح چیخیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سعر جنون کو بھی کہتے ہیں، نشے اور مستی کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا ان المجرمین، بے شک مجرم، فی ضلال، ایک تو گمراہی میں چلے گئے، وسعر، اور نشے میں ہے، مستی میں ہے، جنون میں ہے، سمجھ بھی کوئی نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں، سمجھنے بڑا فٹ کام کر رہے ہیں، حالانکہ غلطی میں چلے گئے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ایک دن ایسا آنے والا ہے، یسحبون فی النار، گھسیٹے جائیں گے آگ میں، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کبھی لٹکے ہوئے مرغوں کو دیکھو نا، یہ کیا بن رہی ہے؟ سجی بن رہی ہے۔ اللہ فرماتے لٹکا دیا جائے گا دوزخ میں، ان کو جہنم کی آگ میں لٹکا دیا جائے گا، ٹانگیں اوپر، چہرے نیچے، اور آگ ہی آگ اس کے اندر لٹک رہے ہوں گے، اور صرف لٹک نہیں، گھسیٹے جائیں گے۔
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن گھسیٹے جائے گا ان کو آگ میں چہروں کے بل، اور پھر کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، سقر بھی دوزخ کو کہتے ہیں، ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کے عذاب لگنے کو۔ دنیا میں کہتے تھے کوئی دوزخ نہیں ہے، اب مزہ آیا، اب چکھو اس مزے کو۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا